بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خاک رو، یہ دریدہ پیرہن والے، ستم کی آگ میں جھلسے ہوئے بدن والے، یہ جن کے روب سے کیسر بھی سربزانو ہے، لرز رہے ہیں ابھی سہرمن والے۔ اس انتشار کی آندھی کا کچھ کرو ورنہ یزید والے بچیں گے نہ پنجتن والے۔ یہ بھارتی شاعر ہیں، سرفراز بزمی ان کے شاعر ہیں۔ آخر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو علی خامنہئی، آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہونے والے ایرانی لیڈر کے کچھ اشعار عرض کر سکوں۔ دیکھیے، یہ نکتہ تو اب بالکل واضح ہو چکا کہ ہیجان میں ایران پر حملہ کرنے والوں نے حالات کا ٹھیک تجزیہ نہیں کیا تھا۔ ہیجان میں جذبہ انتقام میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ انسان کے عظیم ترین مغالطوں میں سے ایک یہ ہے کہ افراد اور اقوام اپنے تجزیے پر فیصلے کرتے ہیں۔ دراصل وہ اپنے تعصبات، اپنے مفادات اور ان سے ابھرنے والے جذبات کی بنیاد پر اقدامات کرتے ہیں۔ ایران کو تو جو نقصان پہنچے گا سو پہنچے گا، لیکن یہ ممکن ہے کہ علی خامنہئی کی شہادت سے انسپائر ہو کر، اس سے اکتساب فیض کر کے ایرانی قوم پرستی کا جذبہ اور طاقتور ہو جائے اور وہ کنکس کی طرح اپنی خاک سے پھر جی اٹھے۔ لیکن عرب ملک تو برباد ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات کی 50 سال کی ریاضت ارکریزی اور مشقت اور منصوبہ بندی سے تب قائم ہونے والی معیشت جو ہے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی ہے۔ ادھر قطر میں اور سعودی عرب میں اسرائیلی ایجنٹ گرفتار کیے گئے ہیں جو تخریب کاری کے لیے گئے تھے۔ صدر پیوٹن نے محمد بن سلیمان سے کہا ہے کہ آرامکو پہ جو حملہ ہوا ہے، جسے دنیا میں تیل کی تنصیبات میں اہم ترین سمجھا جاتا ہے، اس کا جیول کہتے ہیں، ہیرا کہتے ہیں، اس پہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے، ایران نے نہیں کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی یہ کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور یہ سعودی عرب اور ایران میں مستقل دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دبئی میں اکثر عمارتیں خالی پڑی ہیں، برج خلیفہ سمیت، اور دولت یورپ منتقل ہو رہی ہے۔ یہ صرف دنیا کے دوسرے بڑے تجارتی مرکز کی بربادی نہیں ہے جو دنیا کا سب سے مصروف ہوائی اڈہ تھا، بلکہ لگ بھگ ایک کروڑ غیر ملکیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ 46 لاکھ تو وہاں صرف بھارتی تھے، پاکستانی بھی تھے، اور پاکستانیوں نے بہت سرمایہ کاری وہاں کر رکھی تھی، اربوں ڈالر کی، سب سے بڑھ کر ملک ریاض نے۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ اب ان کی ملازمتوں کا کیا ہوگا جب سرمایہ وہاں سے فرار ہو جائے گا؟ اسحاق ڈار سمیت پاکستانی سرمایہ کار اور بھارت کے فلمی ستارے اور بہت سے پاکستانی سرمایہ کاروں نے وہاں رہائش گاہیں خرید رکھی تھی۔ ایک زمانے میں تو سندھ کابینہ کے اجلاس بھی وہیں ہوا کرتے تھے۔ دنیا کا وہ مرکز تو برباد ہو گیا، دنیا تو بدل گئی ہے اور دنیا کو بدلنا ہوتا ہے، اور دنیا امریکہ کے حق میں نہیں بدلی ہے۔ امریکی CIA کے ایک سابق ایجنٹ نے، افسوس میں ان کا نام بھول گیا، جو بہت نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور بہت غیر معمولی انکشافات جنہوں نے کیے ہیں پاکستان کے بارے میں، بہت سے اور ملکوں کے بارے میں، پاکستان میں بھی وہ رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملنے کے لیے گئے اور حیرت زدہ رہ گئے کہ نسبتاً محدود آمدن، کوئی یعنی وہ ارب پتی تو نہیں تھیں ڈالرز میں، 5 لاکھ ڈالر کا یہ محل کیسے خرید لیا؟ ایسے اور بہت سے محلات بھی ہیں، اور بہت سے ملکوں کے خوشحال مکینوں نے جن کے لیے یہ ایک جائے پناہ تھی، اب کوئی نہیں جانتا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور سعودی عرب کے اس شہر کا کیا ہوگا جہاں $500 بلین سے جو ایک یعنی
نادر شہر تعمیر کیا جا رہا تھا جس کی تاریخ میں کوئی مثال شاید ہی ہو۔ عرب ممالک کے تمام ہوائی اڈے بند ہیں، بیتابی سے باہر نکلنے کے آرزومند خاص طور پہ مغربی ممالک کے شہری جو ہیں وہ چارٹرڈ پروازوں کے ذریعے ملک چھوڑ رہے ہیں۔ صرف دبئی نہیں، ابو ظہبی نہیں، دوحہ، جدہ، قطر، ریاض پرواز اور قاہرہ اور ریاض کے لیے بھی پروازیں بند ہیں۔ دبئی کا ہوائی اڈہ غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے۔ پہلے دن دبئی میں 280 پروازیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا منسوخ ہوئی تھیں اور 250 تاخیر سے پہنچی۔ عرب دنیا پر ایرانی میزائلوں کا راج ہے جو چین نے فراہم کیے ہیں۔ اتحاد اور قطر ایئرویز دنیا کی 2 بڑی کمپنیوں کے جہاز اب زمین پر کھڑے ہیں اور عبرت کا نمونہ ہے۔ ترکی نے مشرق وسطیٰ کے لیے اپنی پروازیں بند کر رکھی ہیں، بحرین، عراق، ایران، اردن، کویت، لبنان، شام، قطر کے لیے بھی۔ جرمن فضائی کمپنی لفٹھانسا نے بھی تل ابیب اور بیروت کے ہوائی اڈوں پر سناٹا ہے۔ برطانوی، جاپانی، ناروے، پولینڈ، سکنڈینیویا، الجزائر اور پاکستانی پی آئی اے بھی اب مشرق وسطیٰ تو جا نہیں سکتی، وہ راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتی۔ یورپ اور افریقہ کے لیے بھی دور دراز کے راستے اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ کرونا وبا کے دنوں کی طرح فضائی کمپنیاں پہ یہ بہت برا وقت ہے۔ پٹرول کی قیمتیں 20% بڑھ گئی ہیں اور اندازہ ہے کہ مزید بڑھیں گی۔ 20% تیل آبلائے حرمت سے گزرتا ہے جو امریکی دعوے کے مطابق تو مکمل طور پر بند نہیں ہوا، لیکن خوف کی فضا میں استعمال تو نہیں ہو رہا، تو ایک طرح سے بند ہی ہو گیا۔ روس کے سابق صدر دیموف نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ جنگ پھیلی اور نوبت انتہا تک پہنچی تو ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعات اس کے مقابلے میں بچوں کا کھیل نظر آئیں گے۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت گری ہے اور اتنی گری ہے کہ امریکی تاریخ میں شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو۔ انہیں جھوٹا، مطلب مزاج اور احمق کہا جا رہا ہے۔ بار بار وہ اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں۔ پہلے یہ کہا کہ جنگ مختصر ہوگی اور ایران میں حکومت بدل جائے گی۔ امریکی عوام اب پریشان ہیں۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ سمیت امریکی اخبارات بے طرح ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اتوار کی صبح دی اٹلانٹک سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا آیت اللہ خامنائی کا خاتمہ ہوا اور نئی قیادت ہم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اسی شام 5:30 بجے انہوں نے ایک بار پھر کہا ایرانی قیادت بدل جائے گی اور ایرانی عوام نئی لیڈرشپ کا انتخاب کریں گے۔ پیر کی صبح ایک نئی کہانی سنائی۔ نئی ممکنہ قیادت میں جو لوگ شامل ہو سکتے تھے وہ تو سب کے سب مارے گئے۔ انہوں نے اسے بھی پھر اپنی کامیابی قرار دیا۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا دوسری اور تیسری سطح کے لیڈر بھی چلے گئے۔ اسی شام CNN سے کہا میرا خیال ہے ہم کامیاب ہیں، ہم نے ان کو بھرکس نکال دیا۔ جنگ کتنا عرصہ جاری رہے گی؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کی طوالت نہیں چاہتا۔ میرا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ 4 ہفتے لگیں گے، لیکن ہم تو اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنا کام ہم نے کر دکھایا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ بحرین، اردن، کویت، قطر اور امارات پر ایرانی حملوں پہ وہ حیرت زدہ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا نئی ایرانی قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ بولے نہیں معلوم، ممکن ہے ایرانی خوش قسمت ہو اور اچھی قیادت آ جائے۔ پیر کی شام کو وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ آخری بہترین موقع ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ ایٹمی پروگرام پر ایران سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ 1 سال پہلے ہمیں ان سے معاہدہ کر لینا چاہیے تھا، ہم نے غلطی کا ارتکاب کیا۔ پھر انہوں نے کہا 2024 میں ایرانی مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، 2 بار انہوں نے اس کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے میں نے انہیں جا لیا۔ دوسری طرف ایرانیوں نے مذاکرات کی پیشکش کو سرے سے مسترد کر دیا اور اسے جھوٹ قرار دیا کہ ایرانی قیادت نے کوئی رابطہ کیا اور یہ کہا کہ آخری لمحے تک وہ مقابلہ کریں گے۔ ہم اپنی 6000 سالہ تاریخ کا دفاع کریں گے، نتائج کچھ بھی ہوں۔ یہ بات علی لاراجانی نے کہی جو اب دفاعی معاملات کے نگران ہیں اور علی خامنائی کے ممکنہ جانشین بھی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا امریکہ سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ احمقانہ خواب ہے، انہیں اب لاشیں اٹھانی ہوں گی۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ کے برعکس ایران ایک طویل جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ حملے کا آغاز اسرائیل نے کیا تھا، لیکن پہلے دن امریکیوں نے 900 فضائی حملے کیے۔
ایران کے 173 شہر نشانہ بنے، دونوں کا یعنی امریکہ اور اسرائیل۔ ایرانیوں نے مشرق وسطی میں 60 مقامات کو نشانہ بنایا اور 500 امریکی اڈوں اور جہازوں کے اہداف کو 500 بار۔ پہلے ہی دن 700 ڈرون اور سینکڑوں میزائل داغے گئے۔ ایرانیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سینکڑوں امریکیوں کو ہلاک کر دیا۔ امریکی کہتے ہیں یہ تعداد کم ہے۔ کویت میں گرنے والے جہازوں کے پائلٹوں کے جو جہاز گرے ان کے پائلٹوں کو ورثاء کو مدعو کیا گیا اور بہادری کے تمغے دیے گئے۔ بہادری کے تمغے؟ وہ تو بیچارے حادثتاً مارے گئے تھے۔ نیو یارک پوسٹ سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ امریکی فوج ایران میں نہیں اتاری جا سکتی۔ دوسری طرف امریکی وزیر دفاع نے کہا اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ضرور فوج بھیجیں گے، لیکن ممکن ہے بھیج بھی دیں۔ ان کے بقول صدر کا عزم ہے جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے، لیکن بہرحال ہم وہاں 20 سال ٹھہرنے کے لیے 2 لاکھ فوج نہیں بھیجیں گے۔ ظاہر ہے اشارہ عراق اور افغانستان کی طرف تھا۔ امریکی اور اسرائیلی حملے کب تک جاری رہیں گے؟ جنگ کے بعد پینٹاگان کی پہلی بریفنگ میں چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف نے اخبار نویسوں کو بتایا ایران میں اپنا ہدف حاصل کرنے میں ہمیں وقت لگے گا۔ جنرل ڈین کینی نے کہا فضائی غلبہ حاصل ہو چکا، مگر یہ رات بھر انجام کو پہنچنے والا معرکہ تو نہیں ہے۔ مشرق وسطی میں امریکہ کے لیے اب کوئی محفوظ مقام باقی نہیں۔ جو اڈے ان کا سرمایہ تھے وہ اب ان کے لیے بوجھ اور مصیبت بن گئے، حتیٰ کہ امریکی سفارت خانے بھی نہیں۔ قطر، بحرین، ایران، عراق، شام، سعودی عرب کہیں بھی اب محفوظ نہیں۔ امریکی اڈے خالی پڑے ہیں اور فوجی رہائشی علاقوں میں قیام پذیر ہیں اور پائلٹ بھی۔ اسرائیل اور امریکہ کی مکیاویلی سیاست بے نقاب ہو رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، صدر پیوٹن نے محمد بن سلمان کو بتایا کہ آرامکو پر حملہ ایران نے نہیں اسرائیل نے کیا ہے۔ ممتاز امریکی مبصر ٹکر کارلسن کا کہنا بھی یہ ہے کہ اسرائیل مشرق وسطی کے مختلف مقامات پر حملہ کر کے انہیں ایران سے منسوب کرنا چاہتا ہے۔ کچھ ایجنٹ تو پکڑے بھی گئے۔ اس بارے میں بھی شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اب کہ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی یہ خبر درست ہے کہ نہیں کہ محمد بن سلمان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا تھا۔ ممکن ہے یہ دھوکہ دہی کی ایک کوشش ہو، بعض مبصر کہتے ہیں۔ ایک المیہ یہ ہے کہ محمد بن سلیمان اس کی تردید نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ بھارت میں یہ بحث جاری ہے کہ زوال پذیر امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کر کے مودی نے ملک کو فائدہ پہنچایا یا نقصان۔ بعض معتبر مبصر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ایران کی حمایت کرنے والوں کو سرکاری جبر کا سامنا کیوں ہے۔ پراوین سواہنی بھی اس میں شامل ہیں اور وہ کہتے ہیں ایران میں حکومت نہیں بدلی جا سکتی۔ بھارتی مبصر سوال کریں ایران کی حمایت جرم کیوں ہے، ان کی نگرانی کیوں کی جا رہی ہے، ان کے نام کیوں لکھے جاتے ہیں، ان کی فہرستیں کیوں بنائی جا رہی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں 40 سال سے ہمارے ان کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ سونیا گاندھی نے کہا اسرائیل کی حمایت میں بھارت نے ایران جیسے اتحادی کو چھوڑ دیا اور چابہار سے دستبردار ہو چکا۔ پاکستان میں ایسے احمق موجود ہیں جو عقائد کے اختلاف پر ایران کی مذمت کرتے ہیں۔ کپڑوں کے مشہور برانڈ کے سربراہ نے خامنہ ای کی شہادت پر سٹور بند کرنے کی درخواست پر کہا ہمیں ایران سے کیا لینا دینا، وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ اس پر سوشل میڈیا پہ ہنگامہ اٹھا تو اپنا پیغام انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ عربوں کا دعویٰ ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی اڈے تو استعمال ہو ہی نہیں رہے، ایران کیوں ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کویت میں امریکی جہاز کیوں اڑ رہے تھے، وہ وہاں گرے کیسے اگر وہاں گئے نہیں تھے؟ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکی دعوے بالکل اسی طرح غلط ثابت ہوئے ہیں جیسے عراق کے بارے میں۔ اسٹیٹ آف آرٹ ایٹمی اور میزائل پروگرام تو شمالی کوریا کے پاس ہے، جس کے سربراہ سے گزشتہ سال ٹرمپ نے سنگاپور میں ملاقات کی تھی۔ ایک اطلاع یہ گردش کر رہی ہے کہ شمالی کوریا نے ایران کو پیشکش کی کہ ایک ایٹمی میزائل ہم سے لے لو، اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوگا، لیکن میرا خیال ہے یہ فیک ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے یہی کہہ رہے ہیں فیک ہے۔ لیکن اس سے ایک خواہش ظاہر ہوتی ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب اور قطر نے ترکی سے جو معاہدہ کیا تھا، کیا وہ دھرے کے دھرے رہ گئے؟ ممکن ہے پاکستان خاموشی سے سعودی عرب کی مدد کرے،
لیکن ترکی اس وقت قطر کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ سعودی عرب میں جنرل راحیل شریف کی قیادت میں جو کثیر الملکی فوج بنا رکھی ہے وہ تو ایک کھیل تماشائی ثابت ہوئی، وہ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ فوج ہمیشہ قومی ہوتی ہے، جنگ کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ فرض کیجئے، اول تو یہ مفروضہ ہی مشکل ہے کہ وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو کیا کرے گی، یہ تو میزائلوں کی جنگ ہے۔ فوج ہمیشہ قومی ہوتی ہے، اشروں کی ریاضت سے اور جنگی تجربوں سے وہ ایسی صلاحیت حاصل کرتی ہے کہ مقابلہ کر سکے۔ چین اور روس کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ روسیوں کی آواز تو بلند ہو گئی، وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے نتائج بھگتے۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی امریکہ پہ سخت تنقید کی، اب تک کی سب سے سخت تنقید، لیکن انہوں نے اپنے سیارے اور میزائلوں کے ذریعے ایران کو مدد پہنچائی ہے، تبھی وہ جنگ لڑنے کے قابل ہوا۔ چینیوں کی پالیسی یہ ہے کہ آئندہ کئی برسوں تک وہ کسی جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہوں گے، اس میں صرف تائیوان استثناء ہے۔ خوفناک دفاعی اور جنگی صورتحال میں پاکستانی فوج کو اپنی تمام تر توانائی داخلی صورتحال پر مرتکز کرنا ہوگی۔ پاکستان میں اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا، ہم آہنگی نہیں ہوتی، تو ہم اسی مخمصے کے میں پھنسے رہیں گے۔ کہ میں آپ کو ان کے کچھ ڈھونڈ رہا ہوں، ان کے اشعار کچھ نقل کیے تھے، محفوظ کیے تھے علی خامنائی کے، جو اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے لکھے تھے۔ آپ کو انتظار کرنا ہوگا، میں معافی چاہتا ہوں، وہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا۔ خیر کل آپ کو سنا دوں گا۔ یہ اشعار اس قابل ہیں کہ سنے جائیں اور پڑھے جائیں اور یاد رکھے جائیں۔ انشاءاللہ کل آپ کو سناؤں گا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ انہوں نے اقبال کا ترجمہ کیا، اقبال کے کلام کا۔ بہرحال ہم تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں اور پاکستان کو اس مخمصے سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگر اس مخمصے سے ہم باہر نہ نکلے تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔